کے پاس زبور کا علم ہے، دوسرے کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم۔ اللہ اکبر فرمایا جو ان کی گفتگو ہے، جو آپس کے اندر ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی جل شان ہو قیامت کے انہی کی باتوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور مسلمانوں تم پریشان نہ ہونا، لن یغروکم الا اذی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچائے گی، تھوڑا سا تمہیں ڈرائے گی، دمکائے گی، لیکن غلبہ دین اسلام کا رہے گا، اللہ مسلمانوں کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فتح تمہاری ہے، ذلت رسوائی ان کے مقدر میں آئے گی، تم پریشان نہ ہونا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرا نبی آپ انہیں یہود و نصارہ کو جتنا مرضی بھی راضی کر لیں، اے کملی والے اللہ اکبر، یا آپ انہیں جتنا بھی مرضی راضی کر لیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ آپ کے دشمن رہیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنا کچھ ہو رہا، مسلمانوں کو زدگوب کیا جا رہا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبیلوں سے نکالا جا رہا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا، یہ ساری کی ساری یہودیوں کی سازش ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا مسلمان ایک ہو۔ جس دن پوری دنیا کی اسلامی ریاستیں اکٹھی ہو گئی، رب اکبر کی قسم یہود و نصارہ کا دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ایک اسلامی ریاست اٹھتی ہے، بجائے اس کا ساتھ دینے کے، بجائے اس کی مدد کرنے کے، بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے، بجائے اس کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کے، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نتیجہ میرے محترم دوستوں کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ اکبر، یہود و نصارہ تو دشمن ہی دشمن ہے، مسلمانوں کو بھی اپنے مخالف بنا لیتے ہیں۔ مکہ المکرمہ ہمارا مرکز ہے، مکے کا ممبر ہمارا سب سے بڑا مرکزوں کا ممبر ہے۔ میرے عزیزوں بد نصیبی کی بات ہے، اسی مرکز سے میرے عزیزوں اللہ اکبر مسلمانوں کی حمایت کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ خدا بہاروں میں آباد رکھے مکہ المکرمہ کو، خدا بہاروں میں آباد رکھے مدینہ المنورہ کو، الہ العالمین بار بار ہمیں آج نصیب فرمائے۔ رب اکبر کی قسم دوسرا ٹارگٹ پوری دنیا کا میرے عزیزوں کبھی شام کی طرف جاتا ہے، کبھی غزہ فلسطین کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے قدم مکہ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن مالک کائنات کا وعدہ ہے رب اکبر کی قسم غلبہ اسلام کو ہوگا، ساری دنیا کے کفر کو اللہ مغلوب کر کے رہے گا۔ اس کے لیے مسلمانوں ہمارا ایک زیور تھا، ہمارا ایک ہتھیار تھا جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ہماری نسلوں کے اندر سے ختم کر کر اس جہاد کے نام کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، فرقہ واریت کا نام دے دیا گیا۔ مسلمان ہو اور دہشت گرد ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو اور فرقہ واریت پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور فرقہ واریت پر۔ میں پرسوں بلوچستان کے ایک علاقے میں تھا، وہ فرمانے لگے پتہ یہاں آپریشن کیسے شروع ہوا؟ مغرب سے ہائی لیول کے بندے آئے اور یہاں کے لوگوں کو آزمایا، غیرت، پگڑی، داڑھی، یہ بہت بڑی غیرت تھی، اس پر تو پگڑی پر تو لوگوں کی جانیں قربان ہوتی تھی۔ انہوں نے آ کر یہاں بندوق، گولی، جب آپریشن ہوا، یہ سارا ٹانگ کا وانا کا جب آپریشن ہوا، انہیں کچھ بھی نہیں، یہاں آ کر یہاں کے بچوں کو پیسے دینا شروع کیے، اور ان بچوں نے ان پیسوں کو بڑی خوشدلی سے قبول کیا اور اپنی ضرورت کی پیاس کو مٹانا شروع کیا۔ تو کہنے لگے لو ہمارا کام بن گیا، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو،
ان کو پیسوں کی تھوڑی سی امداد چاہیے، یہ اپنے اوپر ظلم و ستم ادھر 5-5 کلو کے تھیلے سے راضی کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا یہودی، پوری دنیا کا مغرب، پوری دنیا کا کفر سیلاب آتا ہے، امداد لے کے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کہیں میرے عزیزوں، کہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے صفایا کر دیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو مار دیا گیا، امدادی مشینیں لے کے، خیمے لے کے یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور عقل کے اندھو، بھلا بتاؤ تو صحیح، ہزاروں میل کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تمہیں امداد لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب پیچھے نہ کوئی بات تو ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی مسلمانوں کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پیسہ تو گیا، عزت تو گئی، اب آہستہ آہستہ ہمارا ایمان بھی جا رہا۔ یا جتنے بچے بیٹھے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کری جا، جس سے بولو کتنے جانا، انگلینڈ جانا، کتنے جانا، باہر جانا، بھائی ایسے کی جمعیات تھے، ہگا یہاں، متا یہاں، دودھ ماں کا یہاں پیا، کھایا یہاں، پیا یہاں، اب باہر جانا، اب بوڑھے ماں باپ ہو گئے، قلعے بیچو، زمین نہ بیچو، مکان جانو، باہر جانا، وہاں جا کر کتوں کو لہرانا، وہاں جا کر پلیٹیں دھونا سعادت سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں دیسی گھی کی روٹی کھا کہتے ہیں اتھے کی رکھیا، اتھے کی رکھیا، اتھے کی رکھیا، بس یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اگر کرپشن ہے، اگر کرپٹ ہے، اگر جو ہے وہ محکمے کرپٹ ہے تو ان کی صفائی کون کرے گا؟ اگر میرے عزیزوں کرپشن چل رہی ہے تو کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ اللہ شریک دینے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ بائی کارڈ کرتا ہے وہ، اس کا کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا چھٹو جی نکل کی نکل برکت ہے، اور 100 روپے دے پیچھے پورا دن ضائع کریے، چلو وہ کی کرا۔ اگر مارکیٹ کے اندر ملاوٹ ہے تو ملاوٹ کاری عتیق کی دکان ہے کہ میری دکان ہے؟ ہم تو گاہک ہیں، کروڑوں روپے کا تو مال آپ نے ڈال رکھا ہے۔ اگر ایک چیز صرف ہے، پیزا ہے اور پاپڑ ہے، سلینٹی ہے، اگر وہ ایک چیز 20 روپے کی ہے، اس کی نقل 18 روپے کی آ رہی تو آپ نے کیوں لی؟ دوائیوں نے بچے کی بیماری پہ اثر نہیں کیا، اسپتالوں کو نہ توڑو، ان دکانوں کو توڑو جہاں 2 نمبر مال بک رہا ہے۔ اگر میرے محترم دوستو بزرگوں ایک چیز 100 روپے کی ہے، وہی چیز آپ کو دوسرا ڈسٹریبیوٹر، دوسرا سیلر آپ کو وہ 100 روپے کی چیز آپ کو 30 میں دے کے جا رہا ہے، کہتے پاڑی 70 دی بیچو، 60 دی بیچو، پیسے تے آن گے۔ جو 100 کی بکری ہے وہ 98 کی دے کے جا رہا ہے، 2 روپے کے پروفٹ کو دیکھے گا کہ 70 روپے کے پروفٹ کو دیکھے گا؟ تو مار کون رہے گی؟ اسپتال مار رہے ہیں۔ ایک نمبر گھی مارکیٹ میں آیا نہیں، 10 قسم کے 2 نمبر آ گئے۔ پچھوں کتوں آ رہا؟ پچھوں نہیں، پچھوں تو جب قبر کے اندر لیٹے ہوں گے، پچھوں تو فرشتوں کا لتر آئے گا اور کچھ نہیں آنا۔ زمانہ نہیں بدلنا، خاندان نہیں بدلنا، معاشرہ نہیں بدلنا، آج نیت کر کے جاؤ ہر ایک نے میرے سمیت اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ زمانے میں تبدیلی بعد میں آئے گی، معاشرے میں تبدیلی بعد میں آئے گی، خاندان میں تبدیلی بعد میں آئے گی، افراد میں تبدیلی بعد میں آئے گی، پہلے تبدیلی میرے اندر آنی چاہیے۔ 5 ضرورتیں ہیں جن کا آپ کا میرا مقصد ہے۔ ان ضرورتوں نے اماں سے، بہن سے، بھائی سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، شادی سگے بھائی کی شادی سے دور کر رکھا، تائے چاچے سے ملنے سے دور کر رکھا ہے، سگوں کا سگے مر جائے جنازہ پڑھنے سے دور کر رکھا ہے۔ کون کرا جائے گا یار؟ پوری دکان دہر جائے، چلو چھٹی کے دن جا کے تعزیت کر گئے، مرنے والا تو مر کے چلا گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ ساری ضرورتیں پھر سن لو، کپڑا ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ اس ضرورتوں کے پیچھے لگے پڑے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وصیتیں فرمائی تھی. فرمایا تھا عائشہ کیا تو چاہتی ہے جنت میں تو میرا لے رہے, تو جنت میں میرے ساتھ اکٹھی رہے, جنت میں تیرا میرا ایک مکان ہو, جنت کے اندر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو, جنت میں جائے تو میرے ساتھ جنت میں جائے. عائشہ تو چاہتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھ کے عرض کرنے لگی جی یا رسول اللہ میں تو چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ رہے. کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا اللہ تو نے مجھے میری بیویوں کے بارے میں عدل کا حکم دیا, لیکن میں کیا کروں, میرا دل میری عائشہ کی طرف مائل ہو گیا, زیادہ عائشہ کی طرف میرا دل ڈلا ہوا ہے. اے اللہ یہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے. آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جناب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کے کھڑے, رحمت عالم کی کر کے مسواک پہ نظر پڑی. اما جان سمجھ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو مسواک کی حاجت ہے. آپ نے جلدی سے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی, 2 پتھروں میں رکھ کے آپ نے نہ توڑا بلکہ اپنے دانتوں کے اندر, دونوں دانتوں میں اوپر نیچے کے دانتوں میں لے کے چبانا شروع کر دیا. جب اچھی طرح مسواک کے ریشز دانت نرم کر دیے تو تھوک لگا ہوا تھا, پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا تھا. اما جان نے یوں کر کے مسواک نکالا اور پانی کا پیالہ کر کے یوں کر کے مسواک پہ اڈیلنا چاہا. فرمایا نہ عائشہ اس مسواک کو نہ دو, جس مسواک کے دانتوں کو تیرا تھوک لگا یہ مسواک مجھے ایسے دے دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں بیوی سے مجھے اتنا پیار ہے. محمد دنیا سے گیا تو اپنی بیوی کا جھوٹا منہ میں لے کے جا رہا ہے. کتنا اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا. پھر بھی فرما رہے ہیں عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میرے ساتھ رہے. کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا 3 باتوں کا خیال کرنا, کبھی اللہ اکبر امیروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرنا. اے عائشہ امیروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کریو. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا. آج میرا عزیزو اللہ اکبر اگر کسی غریب کے لڑکے سے یاری لگاؤ پیو کہ یار اپنا معیار ویکھ, وہ تیری یاری دے قابل ہے, وہ دے نال یاری لا, وہ دے نال یاری لا, فلاں دے منڈے نو ویکھ. جتنی بڑی گاڑی ہوگی, جتنا اونچا معیار ہوگا, جتنا مہنگا موبائل ہوگا, یقین جانو اتنا ہی معاشرے کے اندر معیار زیادہ ہوگا. اے عائشہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتی ہے تو کوشش کریو عائشہ امیروں کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کریو. آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو چاہتی ہے جنت میں تمہیں اکٹھے رہے, عائشہ اپنا دنیا کا توشہ اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے. میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا بلڈنگیں بنا بنا کر 4 5 منزلہ بنا کر مفہوم عرض کرنا فخر کریں گے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک مکان کے پاس سے ہوا, قبہ نما مکان بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے, اوپر سے لے کے نیچے دیکھا, فرمایا یہ مکان کس کا؟ اللہ اکبر. کا فلاں صحابی کا. بس اتنا کا, اس نے بھی اتنا بڑا مکان, اس نے بھی یہ مکان بنا لیا. یہ کہنے کے بعد آپ مسجد شریف میں تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے منہ پھیر لیا. یا تو پیر محل میں جس کا جتنا بڑا مکان ہوگا عبد الحنان بھی اسے کھڑے ہو کے ملے گا. آپ نے دائیں طرف منہ پھیرا, وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آئے اور آ کے سلام کیا. آپ نے بائیں طرف منہ پھیر لیا. کوک ماری, چیخ ماری, ہائے میں مر گیا, ہائے میری مصیبت. آج اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہ دیا. پھر بھی اسے نہیں بتایا یہ ناراضگی ہے کہ تیرے کچھ دن پہلے تیرے مکان کے پاس سے گزرے, اتنا زبان سے نکلا تھا اس نے بھی یہ مکان بنا لیا. بس اتنا سننا تھا. فوراً حضور کی مجلس سے گیا اور جا کر اوپر والی منزل توڑی, نیچے والا کچا مکان بھی توڑ دیا. آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کے نہ بتلایا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت
مکان کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا چٹیل میدان ہے، فرمایا مکان کہاں چلا گیا؟ فرمایا کملی والے بس اتنا ہی سنا تھا کہ اس نے بھی یہ مکان بنا لیا، فرمایا توڑنے کو نہیں کہا تھا، بننے کو نہیں کہا تھا، کوٹھا گرانے کو نہیں کہا تھا، اگر اس نے اللہ اکبر گرا دیا تو جاؤ اس سے پیغام دے دو آمنہ کا لال تجھے جنت کے محل کی بشارت دے رہا ہے۔ کمرے بناؤ تمہاری مرضی، ماربل لگاؤ تمہاری مرضی، اپنے بچوں کے لیے سہولت کے کمرے بناؤ تمہاری مرضی، لیکن اس مکان کی رونق میں، اس مکان کے آرام میں اگر فجر کی نماز کا سجدہ چھوٹ جاوے، ظہر کی اذان کی آواز کی سنائی نہ دے، میرے عزیزو عصر کی نماز کا خیال نہ آوے، مغربی عشاء کی نماز کا پتہ نہ لگے، اس مکان کے کمرے کی سہولت میں، نرم بیڈ میں، اے سی کی ہوا میں، ہیٹر کی ہیٹ میں، کھانے کی لذتوں میں اگر نماز کے سجدے سے غافل ہو گیا تو رب اکبر کی قسم ہے اس مکان کاروبار کے بارے میں اتنا حساب دینا پڑے گا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کھانے پہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے، آج ہی جا کے دیکھ لینا، رائتہ تیرے میرے دسترخوان پہ ہوگا، پلاؤ تیرے میرے دسترخوان پہ ہوگی، سلاد تیرے میرے دسترخوان پہ ہوگی، روٹی ہمارے دسترخوان پہ ہوگی، پانی بوتل ہمارے دسترخوان پہ ہوگی، پھر بھی کھاتے کھاتے کہیں گے مچھی کوئی نہیں، مرغی کوئی نہیں، لت کتھے چلی گئی، پٹ دی بوٹی سینے دی بوٹی کتھے چلی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر آپ کے بھانجے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میری اماں نے، میری خالہ نے ایک مجلس کے اندر 70,000 دینار صدقہ کر دیے، لیکن اللہ اکبر جس دن 70,000 دینار صدقہ کیا اس دن بھی میری خالہ کے گھر چولہا نہیں جلا تھا۔ آج دیکھ لو دسترخوان، ابھی جا کے دیکھ لینا 36 اے پکا لیا، بس اے پکایا اور کچھ نہیں پکایا، اے پکایا اور کچھ نہیں پکا، اس پر جھگڑا شروع، کھا بھی جائیں گے خدا کی نہ شکری بھی کریں گے، نہ پانی پیتے ہوئے اللہ یاد، نہ روٹی کا لقمہ کھاتے ہوئے اللہ یاد، نہ چباتے ہوئے اللہ یاد، پھر ایسی دوائی، پھر ایسا پیسہ اور ایسی خوراک، پھر میرے عزیزوں پھر یہ پیسہ پتہ نہیں کن اذیتوں سے باہر نکلے۔ فرمائے اللہ اکبر غریبوں کے امیروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرنا، عائشہ اپنا توشہ دان مسافروں کی طرح رکھنا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی، اے عائشہ، اے عائشہ کپڑا اس وقت تک تن سے نہ اتارنا جب تک وہ گھس گھس کے پیمند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اگر میرا ساتھ جنت کے اندر چاہتی ہے، فرمایا ہمارے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء فرماتی ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ مسلسل ہمارے گھر سالن پکا ہو، کبھی سالن مل جاتا روٹی سے کھا لیتے، ورنہ ایک کھجور کھا کر پانی پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ دو جہاں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار کئی کئی مہینے گھر کی چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ یہ ضرورت تھی، یہ مقصد بن گئے، آخرت مقصد تھا لیکن آخرت کو سارے بھول گئے۔ ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے چکر میں میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے حال سے بھی بے حال ہو گئے۔ کیا آپ کے بچوں کو ایمانیات آتی ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کو نماز آتی ہے؟ جتنے سارے حضرات بیٹھے ہو قسم اٹھا کے بتاؤ، میں تمہارے سے قسم لیتا ہوں، قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا آپ نے اپنے بچے سے نماز سنی؟ کیا آپ نے اپنے بچے سے کلمہ سنا؟ میٹرک کا طالب علم ہے، میں اگر پوچھوں گا تو میرے پہ الزام لگے گا، یار پوچھے گا تو تہمت لگ جائے گی، سگے باپ نے غسل کے فرض پوچھے، 12ویں جماعت کا بچہ اللہ اکبر اسے غسل کے فرض نہیں آتے۔ رات ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے، فرما رہے تھے ایک بندہ فوت ہوا، بیٹا آیا کہنے لگا بدبخت بیٹے کا، بدبخت بیٹا، بدبخت بیٹے کے باپ، بدبخت باپ کا جنازہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا میاں اپنے آپ کو بدبخت کہتا ہے اور اپنے باپ کو بدبخت کہتا ہے۔ کہنے لگا بدبخت کیوں نہ کہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے جنازے کی نماز ہی نہیں آتی ہے۔
میرے سمیت سارے بیٹھے ہیں، ہم نے تمہیں چٹورے چٹورے واقعات سنائے، وہ واقعات سنائے جس سے تمہاری جیبوں سے پیسہ نکلے اور تمہارے جب میرے عزیزوں منہ سے سبحان اللہ نکلے۔ ایمانداری سے بات ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا پیر محل والو جس دن تم کوئی جنازہ نہ پڑھتے ہو۔ بتاؤ جنازے کے فرض کتنے ہیں؟ مجھے کیا، میں نے مرنا تھوڑی ہے۔ کم سے کم اپنے گھر کے اندر وقت دیں گے، اپنے بچوں سے کچھ کہیں گے، اپنے بچوں کی سنیں گے، اپنے بچوں کی سنائیں گے، ان کی حرکات و سکنات پہ نظر ڈالے گی، ان کے طور طریقے پہ نظر ڈالے گی۔ تمہیں احساس ہوگا جب میٹرک ایف اے کا میڈل کا رزلٹ آتا ہے، پرچہ ہاتھ میں دیکھ کے کہتا ہے یار مینوں وقت دینا چاہیے تھا۔ جب قیامت کی اللہ نہ کرے تیری میری نسل کے ہاتھ میں جب ناکامی کا وقت پرچہ آئے گا، اس وقت کہا جائے گا وقت دینا چاہیے تھا، کہ اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ لوٹے پیٹے مکے سے آئے تھے، گھر سے بے گھر ہو کے آئے تھے، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب قدم مبارک آیا، یہودی اپنے چھت پر تھا، روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھ کر مدینے والوں کو کہنے لگا او مدینے والوں آ جاؤ، جس کا روزانہ تم مدینے سے باہر پہاڑوں پہ چڑھ کر انتظار کرتے ہو، دیدار کے لیے تمنا کرتے ہو، آج وہی نبی آخر الزمان آ گیا۔ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے عزیز آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لے آئی۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کے اندر دف تھا اور آپ صلی اللہ تعالی، اب اسی دف کو بنا کر کتنا میوزک چل رہا۔ یہ تو مدینے میں اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ہاتھ سے دف، یعنی ایک طرف ڈھول ایک طرف سے خالی، وہ تب بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، اور کیا گانا تھا۔ اگر اس دف کو سنت بنا کے تم گانا کھاؤ کے منجی تھلے ڈانگ پھینک دا، یہ بہنوں کا سننے کا گانا ہے۔ وہ تو اس وقت میرا عزیز و ترانہ چل رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع۔ اللہ اکبر، آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ او لوگوں، ہمارا محمد الرسول اللہ مدینہ شریف کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیب سے نکال کے گانے والیوں کو ویلے نہیں دی، اللہ کے نبی نے یوں کر کے نشاور نہ کیا، بلکہ اپنی سواری کو روکا۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا نحن من بنی نجار، ہم بنو نجار کی بیٹیاں، تو آپ نے اپنی سواریوں کو روک دیا، فرمایا بلال ننھی ننھی بچیاں، مدینے کی تیز دھوپ ہے، پتھر گرم ہے، ان بچیوں کے پاؤں نہ جلیں، بلال انہیں میری سواری پر بٹھا دے۔ اللہ اکبر، اس کو ان بچیوں کے خاندان کو دیکھ کر مجھے میری ماں آمنہ کا خاندان یاد آ گیا ہے۔ مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام ہوا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا قیام فرمایا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی۔ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یہ بنیاد میرے عزیزوں اور اب تقوی پہ رکھی گئی تھی، پاک لوگوں کے ہاتھوں بنیاد رکھوائی گئی تھی، پاک لوگوں کے ہاتھوں اینٹ رکھوائی گئی تھی۔ جب خدا پاک کا گھر بن گیا، اللہ کا گھر مسجد بن گیا، وہ میرے عزیزوں کھجور کی چھال کے درخت بن گئے، جب وہ پتھروں اور گارے کی دیواریں بن گئی، نبوت کے مکھڑے کو دیکھ کے عرش والے نے اعلان کیا جبرائیل چلا جا، بیت اللہ کی بہاریں چھوڑ کے آیا، عمرے کی سعادت چھوڑ کے آیا، بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے آیا، بیت اللہ کے زیارت چھوڑ کے آیا۔ کہو میرے محبوبہ، جو گھر میں نے ابراہیم کے ہاتھوں سے بنایا اس کے طواف پر عمرے کا ثواب عطا فرما دیا، جو گھر تیرے ہاتھوں سے بنوایا اس کے اندر آنے والوں سے کہہ دے قیامت کی صبح تک جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا 2 رکعت اس 4 دیواری میں نماز پڑھے گا، اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ تقوی پہ تطہروا، تقوی کی بنیاد پہ رکھی۔
نیک لوگوں نے. پھر وہ مشری مرتبہ جو میں نے بتایا تھا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کو جو خواب آئی اذان کی. دوسری مسجد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی. یہ دو بھائیوں، یتیم بھائیوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور اس مسجد کے اندر میرے عزیزوں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، ان کے آباء و اجداد کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان یتیموں کو لایا گیا. آپ نے فرمایا بیٹو یہ جگہ اللہ نے انتخاب کیا، اس جگہ پہ مسجد بنانی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نیکی اور پوچھ یہ جگہ فی سبیل اللہ آپ کو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یتیموں کا حق ہے، جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کروں گا تم قیمت نہیں لو گے، یہاں اللہ کا گھر نہیں بنے گا. پتہ تھا اس کو امت حجت بنا کر قبضہ مافیا بن جائے گی. پیسہ پلے کوئی نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر سے بے گھر ہے، پیر کے اندر جوتی کوئی نہیں. اللہ اکبر. مہاجرین انصار کے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے عزیزوں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. پتے چبا چبا کے مہمان نوازی ہو رہی ہے، دیے بجھا بجھا کے مہمان نوازی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. خود بھوکے رہ کے مہمان نوازی ہو رہی ہے. اس وقت کملی والے اعلان کر رہے ہیں جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے گا. آج آپ مسجد کا اعلان کرتے ہیں نا کہ مسجد میں یہ چاہیے، کمل صاحب حالات ہی کوئی نہیں. اب حالات نہیں تو اس وقت حالات کیسے تھے جب بلال کے تن پہ کپڑا ہی نہیں تھا؟ اس وقت حالات کیسے تھے؟ اللہ اکبر. جب میرے عزیز و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو میرے مہمانوں کو اپنے گھر لے کے جائے گا؟ وہ لو. اور مہمان وہ نہیں جس سے دھی کا رشتہ ہو، مہمان وہ نہیں جس سے رشتہ داری ہو، مہمان وہ نہیں جو ضرورت کے وقت کام آتا ہو، مہمان وہ نہیں جس نے آپ کو مکے میں پناہ دی ہو. مہمان وہ لوگ جو مکے سے بدر کے میدان میں حضور پر تلوار چلانے کے لیے آئے. 70 قیدی بدر کے. مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کون ان کو لے کے جائے؟ حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، ان کو چھوڑنا ہے مارنا ہے وہ حساب بعد میں ہوگا. ان کو کون اپنے گھر لے کے جائے گا؟ یہ مکے سے آئے ہیں، جو انہوں نے کیا وہ ہم کر دیں تو ان میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ان کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. میرے صحابہ انہیں اپنے گھر لے کے جاؤ. اب صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھے کہاں لے کے جائیں؟ ہمارے پاس تو خود کھانے کو نہیں. مسجد نبوی شریف میں اعلان ہوا کون ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ آپ نے ادھر منہ کر کے اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا. آپ نے ادھر منہ کر کے اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ہے اس مسافر کو کھانا کھلائے، آج دنیا کی روٹی کھلائے، جنت کے دسترخوان پہ ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤں گا. پھر کوئی نہ اٹھا. آپ نے بائیں طرف منہ کر کے اعلان کیا، پھر کوئی نہ اٹھا. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کونے سے اٹھے کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ اعلان کیا، کتنی مرتبہ اعلان کرو گے؟ ہم کیسے جواب دے؟ 350 صحابہ کا مجمع بیٹھا، اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. 3 دن گزر گئے کھایا نہیں، کیسے لے کے جائیں؟ بدر کے قیدی کہ بھائی کھانا پینا بعد میں، ان کو کھلاؤ پہلے. دال ساگ سکی جیسی مسی مٹھی تھی، ہر کوئی لے گئے. ایک کونے کے اندر صحابی بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا بلال وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کہنا اس کو لے کے جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دکان کے قریب ہوئے، کچھ کہنے لگے. دور سے بلال کو دیکھ کے اشارہ کہنے لگا بلال اگر میں نے تجھے اپنے گھر کا حال بتایا، میرے گھر کے حال کا راز فاش نہ کرنا. آگے بڑھے، بدر کے قیدی کا ہاتھ پکڑا کہ یا رسول اللہ میں سے اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہنے لگا اے بلال یہ تو میں نے تجھے بتایا تھا، کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کو آوے مجھے بھی 2-4 کھجوریں دے دینا. یہ تھوڑی کھا تھا کہ خبر حضور کے کان میں کہہ دینا. چپ کر جا. گھر گئے، گھر والے اپنے گھر سے تھوڑا سا پرے مہمان کو کھڑا کر دیا تاکہ اندر جا کر مہمان کی روٹی کا تقاضا کروں، گھر والی غصے کے اندر نہ آ جائے. کہ اللہ کے بندے اپنے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہو، مہمان بھی اٹھا لائے.
اندر گئے وہی بات ہوئی، کہنے لگے اللہ کی بندی ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا کیوں؟ کہ مہمان دروازے پر آیا ہے۔ وہ نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا چپ کر جا، سن نہ لے، مہمان میرا ہوتا تو جو مرضی کہے، یہ مہمان آمنہ کے لال کا ہے۔ وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کہنے لگے پھر اللہ نے انتظام بھی کر دیا۔ آج پڑوس میں سے کسی نے ترس کھا کر دو پتلی پتلی چپاتیاں بھیجی۔ آج سوچا تھا 3-4 دن کے بعد ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گی، منہ کا ذائقہ بدلے گا۔ لگتا ہے آج بھی اللہ نے ہمارے لیے فاقے کو چنا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، تو مہمان کو بٹھا دے۔ اللہ اکبر کا پھر عرب کا رواج ہے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کہاں مہمان اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک میزبان کو دسترخوان پہ ساتھ نہ بٹھائے۔ کہنے لگا اس کا میں نے انتظام کر دیا۔ جب کھانا دسترخوان پہ لگا، کہنے لگا بھائی ٹھہر جا۔ باہر گیا، درخت کے 2-4 پتے توڑ کے دسترخوان پہ رکھے۔ کہ یہ کہا ہے کہ کچھ مجھے اندرونی عذر ہے، یہ نہیں کہا کہ بھوک ہے روٹی نہیں، عذر ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا، میں پتے کھا کے گزارا کروں، میرا عذر ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلا پتا چبا، کڑواہٹ منہ میں آئی، آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ دوسرا پتا چبایا نہ گیا، کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر، مہمان میرا عزیز و روٹی کھا رہا ہے، جو گردن لینے آیا تھا روٹی کھا رہا ہے، گردن دینے والا پتے چبا رہا ہے۔ جب 4-5 مرتبہ منہ پر نیچے ہوا اور کڑواہٹ سے آنسو باہر آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا مہمان نوازی سمجھ آ گئی، بتا یہ درس مہمان نوازی کا تجھے کس نے سکھایا؟ یہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے آج تک ہم نے چہرے کو نہیں دیکھا یا آج تک نہیں ملے؟ میزبان پتے چبا کے گزارا کر رہا ہے، مہمان کو روٹی کھلا رہا ہے۔ صحابی کا روتے ہوئے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، بس اتنا کہنا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کا ہاتھ پکڑا، کرب اکبر کی قسم دوسرا لقمہ منہ کے اندر بعد میں جائے گا، پہلے ایمان سینے کے اندر آئے گا۔ کافر مکے کا اور آپ نے وہ واقعہ تو کئی مرتبہ سنا کہ کھانا کھانے کے دوران چراغ بجھا دیا تھا۔ مہمان گھر پہ آ کے بیٹھا، اللہ کی بندی جب کھانا کھانے لگے میں چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، گھر کی بتی اوپر نیچے کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھا رہا ہے، میزبان دسترخوان سے خالی ہاتھ لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے میزبان کو دیکھا، فرمایا واہ 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 واہ، تو نے کیسا دسترخوان لگایا، تیری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہے۔ یہ ضرورتیں تھیں جن کو ہم نے مقصد بنا رکھا ہے، اور مقصد دین تھا، دنیا آخرت کی کامیابی تھی، اسے ہم نے ضرورت